بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم کفر نے ہر جگہ پر اپنے پنجے گاڑے اور ہمیں ہر قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آج کی حدیث اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ازواجی تعلقات کے حوالے سے یہودیوں کے ایک نظریے کی نفی کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے 3196 حدیث کتاب میں، اور پہلی ہے باب میں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جیسے آپ نے سنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کو صحیح بخاری سے دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن، 39واں باب ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم، 4527ویں، 26ویں اور 28ویں حدیث صحیح بخاری میں۔ اگر آپ کو صحیح مسلم کا حوالہ چاہیے تو 1435ویں حدیث ہے۔ ترجمہ کچھ بنتا ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے اس کی پچھلی جانب سے حق زوجیت ادا کرے تو بچہ بینگا پیدا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح میں باب کے تعارف میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے دوران انتہائی زیادہ محتاط الفاظ کا استعمال کرنا پڑے گا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وضاحت بھی ہو جائے لیکن شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں ان کو نظر انداز بھی نہ کیا جائے۔ رب کائنات نے بیویوں کو کھیتیاں قرار دیا، اور کھیتی کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ہل چلتا ہے، جہاں پر گوڈی ہوتی ہے، جہاں پر فصل بوئی جاتی ہے اور جہاں سے فصل اگتی ہے۔ بنیادی طور پر جو چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے وہ یہ کہ اپنی خوابگاہ بیڈ روم کی چار دیواری کے اندر بند ہو کر میاں بیوی آزاد ہیں، جس انداز سے چاہیں حق زوجیت ادا کریں، لیکن حق زوجیت ادا کرنا جسم کے اس حصے میں ہے جہاں سے ولادت ہوتی ہے، اور وہ عورت کا اگلا حصہ ہے۔ عورت سے قوم لوط والا عمل کرنا، اس کے جسم کے پچھلے حصے میں جمع کرنا، یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ قوم لوط نے ایسا ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی۔ آج بھی بہت سارے ملعون اس برے فعل کا شکار ہیں۔ کافر تو خیر برباد ہوئے ہی تھے، بہت سارے مسلمان اس بیماری کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ اور یہاں پر جو چیز اصل سمجھنے والی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو انداز ہے میاں بیوی کے ملاپ کا، اس میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص انداز ایسا اختیار کرے کہ عورت کے ساتھ جسم کے پچھلے حصے کی جانب سے ملاپ کرے تو اس سے بچہ بینگا پیدا ہوگا، تو رب کائنات نے اس کی نفی فرما دی کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بیج کھیتی کے اندر ڈالا جائے گا، بڑا بلیغ اشارہ کر رہا ہوں، جب بیج کھیتی کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فصل اگائیں گے، وہ بیج دائیں طرف سے آئے بائیں طرف سے آئے جیسے بھی آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حدیث میں موجود میرے اشارات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔